الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل جو پاکستان میں حالات کشیدہ چل رہے ہیں، یہ جو ہلچل چل رہی ہے، اس سب کے اگر تانے بانے ملائے جائیں اور اس سب کی اگر جمع تفریق نکالی جائے تو اس کا جو ایکول ٹو جواب آتا ہے وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے پھر سے حالات کشیدہ۔ اور اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان حالات کو پاکستان لیڈ کرے گا بظاہر۔ یہ شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ بار بار پاکستان کی طرف سے افغانستان کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شروع میں افغانستان اس بات پر بار بار معذرت کرتا رہا اور آہستہ آہستہ پھر افغانستان اس بات پر غصہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہی افغان حکومت تھی ابھی جو تھوڑے دن پہلے عمران خان کو بار بار یہ یقین دلاتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری طرف سے ہماری سرزمین آپ کی طرف کبھی بھی کوئی ایسی دہشت گردی کی جو کارروائی ہوگی وہ قبول نہیں کرے گی، ہم اس چیز کا بھرپور خیال رکھیں گے اور ہم ہر فورم پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جواب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ پھر حکومت بدلی، حالات بدلے، محبت بدلی اور جو احترام کے رشتے تھے وہ بھی بدل گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھائی چارہ پیار محبت ہوتا ہے وہیں لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن اچھا بندہ، اچھے لوگ یا اچھے مینجمنٹ کرنے والے جو سوشل مینجمنٹ کہلاتی ہے، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مخلص اور اچھے رشتوں کو، اچھے تعلقات کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ لیکن اس کے برعکس ایسے کچھ فسادی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی شروعات ہی اپنے گھر، اپنے رشتوں میں فساد پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری جو مسلم ورلڈ ہے، امت مسلمہ ہے، وہ سب ہمیشہ سے ہی آپس میں لڑتے رہے ہیں، اور ان کے زوال پذیر ہونے کی وجوہات بھی یہی ہیں۔ جو سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے، ان کا نہ آپس میں اتفاق ہے، نہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہے، اور سب سے بڑی جو خرابی ہے ان کے جو سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، یہ انہی کو اپنا سب سے بڑا سجن بھی سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں حالات یہاں تک آ گئے کہ پاکستان نے افغانستان کو کہا کہ آپ لوگ اپنی سرحدیں مضبوط کریں، آپ کی سرحدوں سے ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اور اب دیکھیں وہی افغانستان جو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے دعوے کر رہا تھا، اسی افغانستان نے ترکی بترکی جواب دیا کہ آپ لوگ اپنے ملک کی حفاظت خود کریں، قصور آپ لوگوں کے خود کے ہوتے ہیں، لیکن آپ الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دہشت گردی کے حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بات بیان بازیوں سے نکل کر حکومتی لیول کی دھمکیوں پر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد چترال میں ایک بڑا حملہ ہوتا ہے افغانستان کی طرف سے، پھر اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں اور سکردو میں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو کچھ نہ کچھ آپس میں ان کے ڈاٹس ملتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد ہمارے بلاول صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ عمران خان کی ملی بھگت کی وجہ سے انہوں نے بارڈر سے دہشت گرد پاکستان میں بلوائے، اور اب ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا چھوڑا ہوا جدید اسلحہ تھا افغانستان میں، وہ اسلحہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس تک بھی پہنچ چکا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کتنی تشویشناک صورتحال ہے۔ پھر ساتھ ہی روس کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ امریکہ نے اسلحے کا اتنا بڑا ذخیرہ افغانستان میں کیوں چھوڑ دیا، اور وہ بھی جدید اسلحے کا۔ افغانستان کی حکومت جب آئی تھی تب افغانستان کی حکومت کے پاس فنڈز نہیں تھے اور ان کے حالات کافی خراب تھے، ابھی تازی تازی جنگ سے نکلی تھی افغان قوم، تو دنیا کے پاس جتنے بھی ان کے اکاؤنٹس تھے افغان حکومت کے، وہ سارے کے سارے فریز کر دیے گئے۔ افغانستان کی نئی حکومت نے ان سے بڑی درخواستیں کی کہ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ریلیز کر دی جائیں کہ ہمارے ملک میں حالات بہت خراب ہیں۔ اس پہ بہت سارے لوگ اس وقت بولے بھی تھے، لیکن ایک دم سے ان کو چپ کرا دیا گیا۔ بہرحال پھر افغانستان نے اپنے زور بازو پر اور ساتھ اپنے پڑوسی ممالک کی امداد کے ساتھ اپنے ملک میں ترقیاتی کام شروع کیا، اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ اب دنیا حیران ہے کہ افغانستان کس طرح اتنی جلدی بغیر کسی بڑی امداد کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ شاید یہی دنیا کی شدید حیرت کا باعث بھی ہے۔ اور ایک طرف افغانستان میں ہر چیز طریقے سے چل رہی تھی، اور دوسری طرف پاکستان میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جو مجھے اتنی جلدی اس کی توقع نہیں تھی۔ پاکستان میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ افغانستان جو افغان پناہ گزین کافی عرصے سے دہائیوں سے پاکستان میں رہ رہے تھے، ان کو واپس بھیجنے کی باتیں شروع ہونے لگی، اور ساتھ ساتھ ہمارے آرمی چیف بہت سارے ممالک کا دورہ بھی کرنے لگے، اور ساتھ ساتھ ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے پورا زور لگانے لگے۔ تو بظاہر ان ساری باتوں کو اگر جمع تفریق کیا جائے، ان کے آپس میں ڈاٹس کنیکٹ کیے جائے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس بار افغانستان اور پاکستان کا جوڑ پڑنے والا ہے، اور جو کہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے
ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہو۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جو معیشت کے حساب سے بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان اگر عسکری حساب سے مضبوط ہے تو پوری دنیا کے مسلمان معیشت کے حساب سے مضبوط ہیں۔ اگر یہ مل جاتے تو دنیا میں ایسا کون سا کام تھا جو یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہماری اسلامی تعلیمات کے اوپر ہی عمل کر لیا جائے تو نہ صرف ہم مسلمان آپس میں لڑیں گے بلکہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک محبت اور آشتی پیغام بنیں گے کہ ہمارا دین سب کے لیے محبت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ لیکن جو دین محبت کا پیغام دینے والا تھا ہم مسلمانوں نے اس کو پوری دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کی علامت بنا کر رکھ دی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم غیر مسلموں سے لڑ کر اتنے زیادہ تباہ نہیں ہوئے جتنے ہم مسلمان آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مارا ہے، ایک دوسرے کو کاٹا ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت اور سب سے بڑی بات ہے ایک دوسرے کا اعتبار اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنے کی ہدایت بھی دے، توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جتنی کدورتیں ہیں وہ دور کرے۔ اور سب سے بڑی بات وہ ایک پیغمبرانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں، جب ان کا مقصد نکل جاتا ہے تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر خود ہی ہم اپنے زخم صاف کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے زخم بھرنے لگتے ہیں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگتے ہیں اور ہمارے حالات ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ تو منیر نیازی صاحب کا وہ ایک شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اور پوری دنیا کا، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا حامی و ناصر۔